الحمد لله الذي بيده الموت والحياة يقضي في خلقه ما يشاء ويتصرف في عباده كيف يشاء يحيي من يميت من يشاء ويميت من يشاء منكم من يرد إلى أرض العمر ومنكم من يتوفى من قبل حق ما قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن كل أم يتبعها ولدها أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، انسان بلندیوں کی آخری حد کو بھی چھو لے اور اسباب دنیا کو اپنی باندی بنا لے اور کائنات کی تسخیر کے جتنے چاہے دعوے کر لے، جب موت آتی ہے تو یہ کٹے شہتیر کی طرح گرتا ہے اور یہ بے بس چونٹی کی طرح مسلا جاتا ہے اور یہ حقیر مکڑی کی طرح ایک جھاڑو کے ذریعے سے صاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے سارے دعوے ہوا ہو جاتے ہیں۔ دعوے تو دور کی بات ہے، اس کی اپنی حیثیت مٹی ہو جاتی، سارے ٹائٹل اتر جاتے ہیں اور میت کا نام لگا دیا جاتا ہے۔ میت کب اٹھے گی؟ کون کہے گا مولانا طارق جمیل کب اٹھے گا؟ کہیں گے میت کداں چاوڑی ہے، جنازہ کس لے ہونا ہے؟ ٹائٹل گئے، میاں صاحب، صدر صاحب، شیخ صاحب، ملک صاحب، سب ٹائٹل موت ہٹا کے ایک ٹائٹل سب کو دیتی ہے، میت۔ میت میت اٹھ گئی، میت آ گئی، میت چلی گئی، ختم۔ ساری دنیا کو فتح کرنے والا سکندر کن جذبوں سے نکلا اور کس عمر میں موت نے پکڑا؟ 33 سال۔ 13 جون کی ایک گرم دوپہر تھی، 323 قبل مسیح، لاکھوں انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا بابل کے شہر میں پکڑا گیا۔ ابھی مقدونیہ بڑی دور تھا، ابھی بیچ میں ترکی بھی ہے، یونان بھی ہے، پھر کہیں مقدونیہ ہے، ابھی لمبا سفر ہے اور موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا ہائے، میں دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، موت نے مجھے فتح کر لیا۔ تو آپ تو سارے چھوٹے چھوٹے کاروباری بیٹھے ہیں، چند کروڑ چند ارب کی بازی ہے، وہ تو ساری دنیا کے دعوے کرنے کے لیے نکلا تھا اور اس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا، اور پھر جب موت نے اسے فتح کیا تو اس نے کہا ہائے، میں دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا لیکن موت نے مجھے پہلے فتح کر لیا۔ اور پھر اس کی آخری تمنا کیا تھی؟ کوئی ہے مجھ سے میری ساری سلطنت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے کی مہلت دے دے، میں اپنے گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ 33 سال میں فقیر نہیں مرنا چاہتا، دنیا کا بادشاہ کیسے مرنا چاہے گا؟ لیکن ایک اللہ ہے جسے بقا ہے، باقی سب کے لیے فنا ہے۔ کل من علیہا فان، سب فانی، یہ مفہوم اور وسعت کے ساتھ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یہی مفہوم اور وسعت کے ساتھ۔ اس کے آگے وسعت ختم۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، دوڑنا چاہتے ہو کہاں تک دوڑو گے؟ وہ دوڑ کیا دوڑ ہے جس کا آخری سرا قبر ہے،
وہ دوڑ کیا دوڑ ہے جس کی آخری انتہا چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تمہارے کارنامے تمہاری قبر میں تمہیں نہیں سنائے جائیں گے، تمہیں تمہارا عمل دکھایا جائے گا۔ وہاں ستارہ انرجی نہیں دکھایا جائے گا، وہاں جسم سے نکلنے والا عمل دکھایا جائے گا۔ وہاں ملیں اور فیکٹریاں نہیں دکھائی جائیں گی، وہاں جسم سے نکلنے والا عمل دکھایا جائے گا۔ تو ہر شے، کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک، کون باقی؟ الا وجہہ، اس اللہ کا نام باقی، باقی ہر شے پہ فنا ہے۔ ساری زمین ایک دن مرے گی، ایک دن میں مروں گا، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن یہ کائنات مرے گی جب ساری کائنات کو موت پکڑے گی۔ وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، یہ زمین کی موت ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، یہ آسمان کی موت ہے۔ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ سورج کی موت ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، یہ ستاروں کی موت ہے۔ وَانشَقَّ الْقَمَرُ، یہ چاند کی موت ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ سمندروں کی موت ہے۔ وَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ پہاڑوں کی موت ہے۔ یہ کائنات کے ایک ایک بڑی بڑی چیز کا نام لے کر اللہ کہتا ہے اسے بھی ماروں گا، اسے بھی ماروں گا، اسے بھی ماروں گا۔ پھر جن و انس کو موت دے گا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوگا اور فرشتوں کو مارتا چلا جائے گا۔ جنہوں نے لوگوں کو مرتے دیکھا خود کبھی نہ مرے، آج ان پر بھی موت اپنا کام کر دکھائے گی۔ پھر یہی موت کا جام گھومے گا ساتویں آسمان کو، پھر اس کو لپیٹ میں لیتا ہوا اٹھے گا عرش کو، تو اللہ عرش کے فرشتوں کی طرف توجہ فرمائے گا، وہ دھڑم سے گریں گے۔ پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ یہ جبریل باقی ہے، اسرافیل باقی ہے، میکائیل باقی ہے، اور تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی سب میں نے موت کی وادی میں دھکیل دیے۔ تو میرا اللہ کہے گا فلیمت میکائیل، میکائیل مر جائے۔ تو وہ جو سور ہاتھ میں لیے ہوئے میکائیل، اسرافیل، فلیمت اسرافیل، اسرافیل مر جائے تو وہ سور اس کے ہاتھ سے گرے گا اور وہ ادھر گرے گا اور سور ہوا میں لٹک معلق ہو جائے گا۔ پر اٹھتا ہوا جیسے یہ پنکھا چھت کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، ایسے سور جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ لٹک جائے گا اور میکائیل مر جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو پھر کہے گا یا اللہ ایک جبرائیل ہے، ایک میکائیل ہے، ایک تیرا غلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلیمت جبریل و میکائیل، جبرائیل اور میکائیل مر جائیں تو اس پر اللہ کا عرش تھرائے گا اور سفارش کرے گا اور عرض کرے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لیا جائے۔ اجموت جبریل و میکائیل، یا اللہ یہ بھی مر جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے، کوئی نہیں بچ سکتا۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، یہاں کسی کو باقی رکھتا تو محمد کو باقی رکھتا، اسے بھی موت دیتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جبریل و میکائیل مریں گے، پھر اللہ اپنی شان بے نیازی سے پوچھے گا کون باقی، نام باقی۔ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، انہوں پتہ لگ گیا ہوں میری واری آ گئی، ہوں میں نہیں بچنا۔ کہے گا یا اللہ تو پر تو باقی، نیچے تیرا غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا خلق من خلقی، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، جیسے تمہیں پیدا کیا ویسے ہی آج تو بھی مر جا۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، اگر کائنات ہوتی تو پھٹ جاتی، کائنات تو پہلے پھٹ گئی تھی، کائنات سلامت ہوتی تو پھٹ جاتی اس کی چیخ پر، اتنی خوفناک اس کی چیخ ہوگی اور وہ مرے گا اور ساری کائنات کو اندھیرے میں دھکا دے کر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأت، اب میرا کوئی شریک ہے تو آؤ میرے سامنے۔ کدھر ہو؟ کہنے والے اساں جو چاہیے کر دے گے، سانو کون ہے پوچھنے والا، سانو کون ہے پوچھنا، جو ساڈا دل آوے ایسی کریے، جو ساڈا دل آوے ایسی کریے۔ آج کدھر ہو؟ من کان لی شریکن فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأت، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیأت، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن،
میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر اللہ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی ہو جواب دینے والا تو بولے. تو پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے قاہر شہنشاہ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا، اے میرے بندو، ہم تو کوئی نہیں ہوں گے، ساڑیاں روحن والا سنا رہا ہوئے گا. ہاں سنو سنو، تم کچھ نہ تھے، میں نے تمہیں بنایا، پھر میں نے تمہیں مٹایا، پھر میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا، میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک کو جنت ملے گی، ایک کو جہنم کا ذائقہ چکھنا پڑے گا. یہ نتیجہ یہاں کی زندگی پر ہے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو. بھائیو، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو فنا سے پاک ہے، باقی سب مٹ جانے والا جہان ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح اچانک موت کا پیغام بھیج. اتنے اسباب رکھنے والا گھرانہ اور اتنا دھن دولت رکھنے والا گھرانہ، اور کس بے بسی کا اللہ تعالیٰ نے منظر دکھایا. کچھ کر سکتے ہو؟ کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. میرا امر آیا ہے، تم روک کے دکھا دو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تم یہ کہتے تھے ہم جو چاہیں کر کے دکھا دیں اور ہم کسی کے تابع نہیں ہیں، ہم آزاد ہیں. تو میں کر رہا ہوں، تم روکو. میں اٹھا رہا ہوں، تم بچاؤ. میں لے جا رہا ہوں، تم ٹھہرا کے دکھاؤ. نہیں نہیں نہیں، یہاں صرف اللہ کا سکہ چلتا ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ تھا، آج بھی اللہ ہے، پھر بھی اللہ رہے گا. ان الامر كله للہ، ان القوة للہ جميعا، ان العزة للہ وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. انہیں بتا دو وہی ایک ہے، اللہ لا الہ الا ہو، جو ہر شرک شراکت سے پاک ہے. الحی، زندہ، القیوم، قائم، لا تاخذہ سنہ، اونگ سے پاک، ولا نوم، نیند سے پاک. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان وما بینہما تحت الثری، مشرق مغرب شمال جنوب، فوق تحت ناری نوری، خاکی آبی ہوائی خلائی فضائی، سب اس کے غلام، سب اس کے نوکر، سب اس کی رعایا، سب اس کی ملک. اور وہ اکیلا مالک، وہ اکیلا خالق، وہ اکیلا بادشاہ، وہ اکیلا باری، وہ تنہا مصور، وہ تنہا مدبر، وہ تنہا وکیل، وہ تنہا مہیمن، وہ واحد اور احد، وہ صمد اور لم یلد اور لم یولد اور لم یکن لہ کفوا احد. وہ اپنی ذات میں واحد بھی ہے. احد، واحد کون ہے؟ جس کا پارٹنر کوئی نہ ہو. احد کون ہے؟ جس جیسا کوئی نہ ہو. واحد، واحد، شریک کوئی نہیں. یہ انسان ملک اجاز کہہ سکتا ہے میں اپنے کاروبار کا واحد مالک ہوں، میرا پارٹنر کوئی نہیں. یہ کلام جائز ہے. یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنے کام کا احد مالک ہوں. احد صرف اللہ ہے، احد صرف اللہ ہے، احد صرف اللہ ہے. احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا مثل نہ ہو، جس کی مثال نہ ہو، جس کی شبہ نہ ہو، جس کی شبیہ نہ ہو، جو تصور میں نہ آئے، جو تصور تخیل جنون سے اوپر 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 کہ لفظ اوپر بھی اس کی بلندی کو بتانے سے قاصر ہو جائے. وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے. اور وہ صرف اللہ ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اور وہ صرف اللہ ہے. باقی سب اس کی مخلوق ہیں، اور اس نے سب کو موت کا پیالہ پلانا ہے. صرف ایک ہستی سے پوچھا تھا رہو گے کہ آؤ گے؟ بس ایک محمد بن عبداللہ، بس صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک سے پوچھا تھا رہنا چاہتے ہو کہ آنا چاہتے ہو؟ اور نہیں پوچھے گا. پوچھا حسیب کی ماں سے پوچھا، وہ تو شادی کی تیاریاں کر رہی تھی. کیسے اٹھا لیا؟ ایک ہستی سے پوچھا ہے. اس کی ماں کو بھی ہائے
بڑا صدمہ ہے. بہت نیک خاتون تھی، بہت نیک خاتون تھی، اور بڑے اخلاق والی، بڑی صفات والی. لیکن موت اللہ کا امر ہے، سانس کوئی گھٹا نہیں سکتا. موت کو ظلم نہیں ہے. سنو، یہ مت کہو بے وقت موت، کوئی بے وقت نہیں مرتا، یہ اللہ پہ اعتراض ہے. بڑی بے وقت موت آئی ہے، اللہ نو ٹائم ٹیبل کا پتہ نہیں لگا. بے وقت کوئی نہیں مرتا، اپنے وقت پر ہی موت آتی ہے. اور یہ سر جھکوانے کے لیے کہ مانو میری تقدیر کو کہ یا اللہ ہم ایمان لائے. تیرا کڑوا فیصلہ منظور، تیرا میٹھا فیصلہ منظور، تیری تقدیر منظور، تیری تدبیر منظور. اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء. روز تمہارا نبی یہ دعا مانگتا تھا، صبح و شام کی دعا ہے، اے اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہونا مانگتا ہوں، مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے. اسألک الرضا بعد القضاء، اپنی قضاء اور قدر پہ مجھے راضی کر دے، میری زبان پہ گلہ نہ آئے، شکوہ نہ آئے. ہے لیکن اپنے حبیب کی ماں کو کیسے اٹھایا؟ حبیب سے تو پوچھا، پر حبیب کی ماں کو کیسے اٹھایا؟ حسیب کی ماں تو حسیب کو جوان چھوڑ کے گئی ہے اور دھن دولت میں چھوڑ کر گئی ہے، بڑے رزقوں پہ بٹھا کر گئی ہے. اور میرے نبی کی ماں کہاں تھی، کس حال میں تھی؟ تھوڑا پیچھے سے میں آپ کو بیک گراؤنڈ سناؤں تو اس سے اس واقعے کی کا کرب اور زیادہ آپ کے سامنے آئے گا کہ اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کا جو سسرالی خاندان ہے جرہم، وہ مکے کا حکمران بنا. انہوں نے کوئی 2000 سال حکومت کی. پھر ان کے ظلم و ستم پر بنو خزاعہ نے ان کو نکالا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی. تو دوسری صدی عیسوی میں تو عمرو بن حریث جرہمی نے زمزم کا کنواں بند کر دیا اور پتھر اکھاڑا حجر اسود اور زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو چھترا ذبح کیا تھا اس کے سینگ بیت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے، وہ بھی اتار کے زمزم کے کنویں میں، اور پتھر اور باقی سامان اور اس کو بند کر کے برابر کے اس کا نشان مٹا دیا. 300 سال حکومت کی ہے بنو خزاعہ نے اور زمزم کا کنواں دریافت نہیں ہے. 300 سال. 440 میں قصی، 440 عیسوی میں قصی بن کلاب، اللہ تعالیٰ کے نبی کا کہ پردادے کا والد قصی، اس نے دوبارہ قریش کی حکومت قائم کی. جرہم سے خزاعہ نے چھینی، خزاعہ سے دوبارہ آپ کے پردادا کے والد قصی بن کلاب نے، ان کا اصل نام عمر تھا، تو انہوں نے دوبارہ قریش کی حکومت قائم کی. زمزم کا کنواں گم ہے، زمزم کے کنویں کا کسی کو کوئی پتہ نہیں. قصی کا بیٹا ہوا عبد مناف، وہ بڑے خوبصورت، ان کو بطحا کا چاند کہا جاتا تھا، قمر البطحا. ان کے 4 بیٹے تھے، ایک نوفل، ایک عبد شمس، ایک ہاشم، ایک مطلب، جن کو تاریخ نے یاد رکھا. 2 اور بھی تھے لیکن وہ صرف نام ہے، آگے ان کی کوئی تاریخ نہیں. ایک ابو عمر، ایک ابو عبید. سب سے بڑے اس کے بیٹے عبد شمس تھے، لیکن عبد مناف کے انتقال کے بعد سب قوم نے متفقہ طور پر ہاشم کو سردار مانا. ہاشم سردار بنے، ہمارے نبی کے پردادا. تو ہاشم کی سرداری میں وہ ملک شام کے سفر پر ہیں. انہوں نے مدینہ میں شادی کی، بنو نجار میں، اور خود وہ چلے گئے آگے تجارت کے لیے شام. غزہ میں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا. پیچھے اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس لڑکے کے بال سفید تھے تو ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا. قریش کی سرداری مطلب کو ملی، مطلب ہاشم کے بھائی مطلب، ان کو سرداری ملی. کسی کو نہیں پتا کہ ہاشم کا ایک بیٹا مدینہ میں ہے جو میرے نبی کا دادا بننے والا ہے. گزرا، چند بچے تیر اندازی کر رہے تھے تو ایک بچے کا نشانہ سیدھا جا کے لگتا تھا، وہ گول جو آخری گول نشان ہوتا تھا اس کے اندر جا کے لگتا. وہ کہتا خذھا وانا ابن ہاشم، دیکھ میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو اس آدمی نے جا کر مطلب کو بتایا کہ ایک بچہ میں نے دیکھا ہے جس کا نشانہ بے خطا تھا اور ہر تیر پہ کہتا تھا دیکھو میرا نشانہ، میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو مطلب کو اتنا پتا تھا
کہ میرے بھائی نے ایک شادی مدینہ میں کی تھی، یہ نہیں پتا تھا کہ اس سے کوئی اولاد بھی ہوئی، تو انہوں نے اپنی اونٹنی کو تیار کیا اور مارا ماری کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اور ان کی ماں سے ملے۔ بچے کو دیکھا تو ہاشم کے سارے آثار تھے، پتا کیا ہاں ہاشم کا بیٹا ہے، تو کہا ہمیں دے دو۔ ماں نے کہا میری آنکھوں کا نور، میرا آخری سہارا، تمہیں دے کے میں زندگی کیسے گزاروں؟ کہا اسے دے دو، اسے میں قریش کا سردار بناؤں گا، یہ بڑی شان والا ہوگا، تیرا ہی نام زندہ ہوگا۔ تو سرداری پر ماں نے بچے کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بچے کو لے کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، بچے کے کپڑے میلے ہو چکے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں عبد المطلب، مطلب تیرا غلام ہے، نام اس بچے کا شیبہ ہے، اور آگے چل کے اسی نام سے یہ مشہور ہونے والا ہے۔ لوگوں کی زبان سے نکلا عبد المطلب، مطلب تیرا غلام ہے، تو آگے انہوں نے کہا ہاں 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 ہاں، بس اتنا کہتے گئے ہاں ہاں، یہ نہیں بتایا کہ میرا بھتیجا ہے، اور ان کی بات کا انکار بھی نہیں کیا۔ پھر ان کو گھر لے گئے، ان کو نہلا کر دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر پھر دار الندوہ میں لائے، جہاں یہ شرط تھی کہ اس میٹنگ میں صرف 40 سال کی عمر کو ٹچ کرنے والا اس میں داخل ہو سکتا تھا، اس سے نیچے والا اس مجلس میں بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ تو اپنے بھتیجے کو لائے، کہا ابن ہاشم، یہ ہے ہاشم کا بیٹا، لیکن تاریخ نے ان کو عبد المطلب سے محفوظ کر لیا اور ان کا اپنا نام مٹ گیا اور وہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ مطلب کی وفات کے بعد سرداری عبد المطلب کو ملتی ہے تو یہ خواب دیکھتے ہیں کہ برکت والا پانی تلاش کرو، برکت والا پانی نکالو۔ پھر دوسرے دن خواب دیکھتے ہیں برکت والا پانی نکالو، پھر تیسرے دن خواب دیکھتے ہیں برکت والا پانی نکالو۔ تو تیسرے دن یہ کہتے ہیں وہ پانی کدھر ہے، وہ پانی کہاں ہے؟ تو آواز آتی ہے کل تم حرم میں بیٹھنا، ایک کوا آئے گا، جہاں وہ 3 دفعہ ٹھونگ مارے وہاں وہ پانی ہوگا۔ تو عبد المطلب صبح جا کے حرم میں بیٹھ گئے، دار الندوہ ملتزم کے ساتھ۔ ایک کوا آیا جہاں زمزم کنواں، وہاں کے بیٹھا، ایک ٹھونگ ماری، پھر دوسری ماری، پھر تیسری ماری، پھر وہ اڑ گیا۔ تو عبد المطلب کا ایک بیٹا ہے اس وقت حارث، انہوں نے قریش کو جمع کیا، کہا یہاں وہ مبارک پانی ہے، میری مدد کرو ہم نکالیں۔ اور کہا کوئی نہیں ایسے ہی سر پھوڑنا، پتھروں سے لڑنا کوئی آسان کام ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس نے سب کی منتیں کی، کوئی نہیں مانا۔ تو دونوں باپ بیٹا مل کر کھودنے لگے، کھودنے میں آئی دقت، تو عبد المطلب کہنے لگے وہ بھی کوئی آدمی ہے جس کی اولاد نہ ہو۔ اس کو فخر سمجھا جاتا تھا، اولاد کی کثرت کو فخر سمجھا جاتا تھا، اور یہ آج بھی فخر ہے۔ یہ مغرب کی اندھی تعظیم نے کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے۔ جاؤ دیکھو، وہ دیکھ رہے ہیں ان کی نسل ختم ہو رہی ہے اور مائنس میں جا رہی ہے، مائنس میں جا رہی ہے۔ اللہ کی تقدیر سے لڑنا اپنا ماتھا پھوڑنے والی بات ہے۔ تو وہ کہنے لگے آج قریش میرا ساتھ نہیں دے رہے، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 کے 10 جوان ہو گئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔ یہ منت مانی اس تنگی کو دیکھ کر کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، تو کرتے 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 وہ کنویں کے آثار ظاہر ہو گئے اور اس میں سے سامان نکلنا شروع ہو گیا، اور وہ حجر اسود نکل آیا اور وہ سینگ نکل آئے۔ تو سارے قریش آ گئے، عبد المطلب ہمیں کنویں میں حصے دار بناؤ، کہ سب دفع ہو جاؤ، کسی کا کوئی حصہ نہیں، اب یہ صرف میرا ہے اور میری اولاد کا ہے۔ تو باپ بیٹا نے مل کر زمزم کا کنواں جاری کیا، جس کو بند ہوئے کوئی 300 سال سے زیادہ گزر چکا تھا۔ دوسری صدی عیسوی میں بند ہوا ہے، اور جا کر 5ویں صدی عیسوی میں جا کر وہ زندہ ہوا ہے۔ تو بیچ میں کوئی 300-350 سال یہ کنواں بند رہا۔ تو عبد المطلب کو اپنی منت یاد تھی، اللہ نے اسے حارث دیا، زرار دیا، عباس دیا، قسم دیا، زبیر دیا، مقوم دیا، عبد العزہ دیا، عبد الدار دیا اور عبداللہ دیا، اور 10 پورے ہو گئے، 10 پورے ہو گئے تو سارے جوان ہو گئے۔ تو اس نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا حرم میں، کہا بیٹھو میں نے منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور 10 جوان ہو گئے تو میں ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، تم تیار ہو؟ تو 10 نے کہا ہم تیار ہیں۔ پھیر دے چھری، پھیر دے۔
ہے ہماری اولاد ہماری جائز بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی اتنی بڑی بات ہاں تیار ہے کرو. تو قرآن اندازی کے لیے حبل کا بت تھا، اس پہ تیر لٹکے ہوتے تھے، اس میں ترکش میں، تو اس پر وہ فال نکالتے تھے. تو اس نے 10 بیٹوں کے نام لکھوائے تیروں پر، اور پھر اس کو گھمایا، پھر وہ یوں حرکت دیتے تھے تو اس میں سے ایک تیر باہر نکلتا تھا. تو جو تیر جو نکلا تو اس پہ عبداللہ کا نام تھا. عبداللہ، محمد بن عبداللہ، عبداللہ. اور عبداللہ عبد المطلب کے سب سے محبوب بیٹے تھے، سب سے چہیتے بیٹے تھے، اور سارے مکہ کی وادی میں سب سے حسین نوجوان تھے. ہر عورت تمنا کرتی تھی کہ میرا اس سے نکاح ہو جائے. تو عبداللہ کا نام نکلا. انہوں نے کہا یا ابا تفعل، ابا کر، میں تیار ہوں، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں. تو جب اس کا ہاتھ پکڑا اور چھرا ہاتھ میں، تو سارے مکے میں کوہرام مچ گیا. اور بہنوں نے آ کر 5 بیٹیاں تھیں، عروہ اور عاتقہ اور صفیہ اور عمیمہ، انہوں نے آ کے شور مچا دیا کہ ہمارے سامنے ہمارا بھائی ذبح ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. قریش اکٹھے ہو گئے، یہ تم نے سنت جاری کر دی تو پیچھے کون اس کو زندہ رکھے گا، اور کیا یہ ظلم کی سنت ہے تم جاری کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ عرب سردار کا بول ہے، یہ پورا ہوگا. جب سارے پیچھے پڑ گئے تو پھر یہ فیصلہ ہوا، جیسے آج کل کے عدالتیں ہیں، تو اس وقت کی عدالتیں تھی کاہن، نجومی. تو حجر میں ایک کاہنہ تھی قطبہ کا، اس کے پاس مجھے لے چلو، وہ جو کہے گی میں وہ کروں گا. تو یہ سارا قبیلہ قریش حجر پہنچا، وہاں کاہنہ کے پاس پہنچا. تو اس نے پوچھا کہ تمہارے ہاں قتل کی قیمت کیا ہے؟ اگر کوئی بدلہ نہ لینا چاہے اور قیمت لے تو کتنی؟ کہا جی 10 اونٹ. کہ ایک تیر پہ لکھو 10 اونٹ، اور دوسرے تیر پہ لکھو عبداللہ، اور جا کر وہاں اسے گھماؤ، جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ، 10 کے 20 کرو، 20 کے 30 کرو، 30 کے 40 کرو. جب اونٹوں کا نام نکلے تو عبداللہ کو چھوڑ دو، اور جتنے اونٹ نکلیں اتنے ذبح کر دو. یہ فیصلہ سن کر یہ سارا قافلہ واپس لوٹا ہے، اور وہ حبل کے سامنے وہ تیروں کے اوپر ایک پہ لکھا گیا عبداللہ، ایک پہ لکھا گیا 10 اونٹ. جب گھمایا تیر باہر نکلا عبداللہ تو 20 ہو گئے، پھر گھمایا پھر نکلا عبداللہ تو 30 ہو گئے، پھر گھمایا پھر نکلا عبداللہ تو 40 ہو گئے، پھر گھمایا عبداللہ 50 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ تو 60 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 70 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 80 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 90 ہو گئے، پھر نکالا عبداللہ 100 ہو گئے، پھر نکالا تو اونٹ نکلے 100 اونٹ. تو سارے قریش نے کہا الحمدللہ، بات ٹھیک ہے 100 اونٹ. عبد المطلب نے کہا نہیں 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 نہیں، ایک دفعہ اور کرو. دوبارہ کیا تو پھر 100 اونٹ. پھر انہوں نے کہا نہیں نہیں، ایک دفعہ اور کرو. پھر 12 کیا تو 100 اونٹ. تو اس پر عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیے، اور یہ عبداللہ سارے عرب کی مشہور شخصیت بن گئی، اور ان سے شادی کی تمنا ہر خاندان میں پیدا ہوگی. یہ جنگل میں تھے کام کو گئے ہوئے، ان کو یہود نے پہچانا کہ یہ وہ آخری نبی کا باپ ہے، تو اس کو قتل کرنے کے لیے تلواریں نکالی. تو اچانک کچھ نورانی مخلوق ظاہر ہوئی، اور انہوں نے یہود کو دھکے مار ان کی آنکھیں نکل گئیں، اور وہ اندھے ہو کے ادھر گرے ادھر گرے. یہ منظر حضرت آمنہ کے والد وہب دیکھ رہے تھے، جنگل میں وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے. انہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا. انہوں نے فوراً عبد المطلب کو اپنی بیٹی کا پیغام بھیج دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی بیٹی آمنہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی شادی ہوئی، اور مکے کی یادگار شادی تھی کہ ذبیح، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. ایک میرا دادا اسماعیل، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچا. ایک میرا باپ عبداللہ، وہ بھی ذبح ہوتے ہوتے بچا. دونوں کو اللہ نے بچایا. تو یہ شادی ایک عظیم اور فقید المثال قسم کی شادی ہوئی کہ ایک عبداللہ کا چرچا، ایک عبد المطلب کی سرداری اور شہرت، اور ایک سارے خاندانوں کی تمنا اس سے شادی کرنے کی، اپنی بیٹیاں دینے کی. تو یہ ایک یادگار شادی تھی. اور عرب کا دستور تھا کہ شادی کے بعد لڑکا 3 دن سسرال میں رہتا تھا، پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر آتا. ان 3 دن میں اللہ کے نبی کا حمل ٹھہر گیا،
اور آ کر اپنی بیوی کے ساتھ کتنے دن رہے؟ 2 مہینے، صرف 2 مہینے، اور تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا ہے۔ واپس مدینہ پہنچے ہیں تو ان کے پردادا ہاشم کی بیوی وہیں کی ہیں، وہاں خاندان ہے، تو وہاں یہ بیمار ہوئے، تو سارا قافلہ کچھ دن منتظر رہا، پھر انہوں نے کہا جب تو ٹھیک ہو جائے تو آ جانا، ہم چلتے ہیں۔ قافلہ چلا، عبداللہ کا انتقال ہوا 25 سال کی عمر۔ حضرت عبداللہ دنیا سے گئے ہیں 25 سال کی عمر، اور نابغت الجعدی کے مکان میں ان کی تدفین ہوئی۔ جب یہ قافلہ پہنچا، عبد المطلب کا دل عبداللہ میں اٹکا ہوا تھا، جب قافلہ دیکھا بیٹا نہیں دیکھا، کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار تھا۔ تو عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو عبداللہ کا کیا حال ہے۔ جب پہنچے تو آگے تربت تھی، عبداللہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ عبداللہ ہے، مٹی تھی، خاک تھی۔ تو عبد المطلب نے آ کر بتایا، حارث نے آ کر بتایا کہ ابا عبداللہ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اس پر حضرت آمنہ نے ایک مرثیہ کہا ہے، ان کی وفات پر کلیجہ نکال کے باہر پھینک دیا ہے۔ صرف 2 مہینے کی رفاقت ہے اور پھر بے وگی ہے۔ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے ہیں، عبداللہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ اب عبد المطلب کی تمنا ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا کہ میرے بچے کا نام رہ جائے، جو کہ نام باپ سے ہوتا ہے۔ تو سارا قریش منتیں مان رہا ہے، سارا عبد المطلب کا خاندان منتیں مان رہا ہے کہ بیٹا پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو۔ تو اللہ نے جب بچہ دیا، 12 ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی، 1 جیٹھ 628 بکرمی، صبح کے 4:20 پر آفتاب نبوت طلوع ہوا ہے۔ تو ابو لہب کو جا کر ان کی باندی نے بشارت دی کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے بھائی کا نام زندہ ہو گیا، سویبہ۔ تو ابو لہب نے اس خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کر دیا۔ ایک دن ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہ جہنم کی آگ ہے، ہر پیر کو 1 نوخن کے برابر پانی کا قطرہ پینے کو دیا جاتا ہے، سویبہ کو آزاد کرنے میں جو میں نے عبداللہ کے محمد کے پیدا ہونے پہ جو خوشی منائی تھی، اس کے سلے میں 1 قطرہ پانی ہر پیر کو پلایا جاتا ہوں۔ تو کتنے ارمانوں سے یہ گھر بنا اور کتنی جلدی ٹوٹا ہے، کتنی جلدی ٹوٹا ہے، 2 مہینے بھی آباد نہیں رہا، ٹوٹا ہے۔ اب بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کو باپ کا نہیں پتا ہے، کیا وہ نہیں پوچھتے ہوں کہ میرا باپ کون ہے؟ اور 4 سال رہے خوازن میں، بنو سعد میں، پھر ماں کے پاس آئے، 6 برس کے ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا تھا۔ تو حضرت آمنہ نے عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامند کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی اور اپنے سسرال ننہال سے ملنا چاہتی۔ تو عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ 2 اونٹوں پہ یہ قافلہ چلا ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک ام ایمن آپ کے والد کی خادمہ ام ایمن، نام ان کا برکت تھا، مشہور ام ایمن تھی، ایمن کی والدہ، حبشی عورت تھی یہ، اور ایک حضرت آمنہ۔ یہ 3 افراد کا قافلہ مدینے پہنچا ہے اور نابغہ کے گھر میں اترا ہے۔ تو آپ تصور کرو جب پہلی دفعہ ہیں اللہ کے نبی باپ کی قبر پر گئے ہوں گے، کیا تصور، کیا تاثر ہوگا اس وقت اللہ کے نبی کا، اور آمنہ کا کیا حال ہوا ہوگا۔ آمنہ 25 سال کی ہو چکی اب، اور ماں اور بیٹا، اور آگے تربت ہے، قبر ہے، کیا باتیں ہوئی، کیا گلے ہوئے، کیا شکوے ہوئے، ان کو تاریخ نے محفوظ نہیں کیا ہے، نہ کسی مورخ کے قلم نے ان کو پکڑا ہے۔ ہم تصور اور تخیل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جوان بیوہ معصوم بچے کو لے کر پہلی دفعہ جب خامند کی قبر پر گئی ہوگی تو اس کی زبان سے کیا کیا مرثی اور کیا کیا نوحے نکلے ہوں گے، اور اس کے دل نے کیا انگنت کہانیاں اپنے اندر ہی اندر دہرائی ہوں گی اور سنائی ہوں گی۔ 1 مہینہ وہاں قیام کیا ہے۔ 1 مہینہ کے بعد یہ قافلہ واپس مدینے کو چلا ہے، اور ابوا کے قریب پہنچ کر اچانک جیسے حسیب کی ماں کو اچانک موت نے پکڑا، حضرت آمنہ کو موت نے اچانک پکڑا ہے۔ کوئی بیمار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بیمار ہوتی تو سفر کرتی۔ اس وقت کا سفر کوئی موٹر پہ تھا، اونٹنی کا سفر تھا، اچانک موت نے پکڑا ہے۔ اور میں نے سن 2000 میں جا کے قبر کی زیارت کی تھی،
ابوا کے جنگل میں وہ قبر ہے. ایک رہبر ویسے کو نہیں جا سکتا، قدرت مہربان ہوئی، ایک رہبر مل گیا، اس کی وساطت سے ہم اندر گئے. ابوا کی بستی سے کچھ 4-5 کلومیٹر ایک سڑک نیچے پہاڑوں میں جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہمیں کہاں لے گیا کچھ پتہ نہیں، صرف وہ اپنی یادداشت کی سڑک پہ چل رہا تھا، اور ہمارے پاس ایک عرب کی جیپ تھی، اس میں ہم سوار تھے. اوپر نیچے ٹھوکریں کھاتے 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 ادھر شام ہو رہی تھی. تو وہاں ایسے نوکیلے پہاڑ ہیں اس طرح، ان کی سب پہاڑوں کی جو نوکیں یوں، اور ان کی اونچائی بس جتنی یہ آپ کی مسجد کی چھت ہے اتنی اونچائی، بڑے پہاڑ نہیں، اتنے پہاڑ ہیں. ایک پہاڑ کے اوپر 20 بائی 20 یا 15 بائی 15 کا فرش، قدرتی فرش پہلے سے بچھا ہوا تھا. وہاں وہ قبر تھی. وہ پتہ نہیں اس وقت بدوؤں نے بنایا یا پہلے سے اللہ تعالیٰ نے وہ بنا کے رکھا تھا کہ یہاں محمد مصطفیٰ کی ماں کو جگہ دی جائے گی. تو وہاں اچانک موت نے پکڑا ہے، اور آپ اپنی ماں کے سرانے بیٹھے تھے اور خوف زدہ تھے، اور اپنی ماں کو بلاتے آگے جواب نہیں آتا تھا. پتہ نہیں کیا تکلیف ہوئی، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے. مجھے ایسے خیال آتا ہے کہ دل کی تکلیف ہوئی ہوگی. جو اچانک جو موت آئی تو یہ خیال آتا ہے کہ غالباً اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا، تو وہ یہ ساری نشانیاں کٹھی کٹھی کر کے مجھے ایسے تصور قائم ہوتا ہے. کوئی پکی بات کوئی نہیں ہے. بہرحال موت تھی، بیماری جو بھی تھی. تو آپ اپنی ماں کو بلاتے، ماں ماں، تو ایسے دیکھتی اور آنکھیں جھکا لیتی. پھر جیسے بجھتی شمع بھڑکتی ہے تو انہوں نے اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے کہا، کل حی میت وکل جدید بال. ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے. مجھے لگتا ہے میری موت آ چکی ہے، لیکن مجھے یقین ہے میرا نام باقی رہے گا کہ میں نے ایک ایسا بچہ چھوڑا ہے جو کائنات کو روشن کرے گا. تو یہ آخری کلمات تھے. او اللہ کے نبی نے ماں کے سینے پہ سر رکھا ہے. اب تو 6 سال کا بچہ ہے. کاش تم وہ جگہ دیکھتے. میں نے ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا ہے اور ہر دفعہ میں روتا ہوں. اب تو ویسے موقع ہی ایسا ہے کہ رونا آ رہا ہے. چاروں طرف وحشت ناک ویرانہ ہے. سن 2000 میں اتنی وحشت تھی تو 14 صدی پہلے وہاں کیا وحشت ہوگی. 6 سال کا بچہ ماں کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے. اسے نہیں پتا موت کیا چیز ہے، پہلی موت دیکھی ہے. لہٰذا وہ حیران ہے کہ میری ماں بولتی کیوں نہیں. تو کہتا ماں ماں تو بولتی کیوں نہیں. کس نے قبر کھودی یہ اللہ جانتا ہے. حضرت ام ایمن گئیں ابوا یا کوئی وہاں سے گزرا، ان دونوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوئی ہے. قبر کھودنے کے بعد جب نیچے اترے ہیں تو اللہ کے نبی نے دوڑ لگائی اور جا کے ماں کی قبر پر لیٹ گئے. جب ام ایمن پہنچ گئے تو اللہ کا نبی کیا کہہ رہا تھا، ماں تم میرے ساتھ چلتی کیوں نہیں. تمہیں نہیں پتا تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں، تو میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی. اما تدرین لیس لی احد سواک، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. تو ام ایمن نے اس حال میں اٹھایا ہے وہ کہتے تھے میں نہیں جاؤں گا. اپنی ماں کی قبر کو پکڑ لیا کہ میری ماں چلی گئی تو میں جاؤں گا. 6 برس، حسیب تو 22 برس کا نوجوان ہے. میرا نبی تو صرف 6 سال کا تھا. اس کے تو کوئی کاروبار نہیں تھے، اس کی تو کوئی جائیداد نہیں تھی. آگے یتیمی کا کالا اندھیرا چھایا ہوا ہے. مکے تک کچھ نہیں کھایا پیا. 2 راتیں 2 دن کا سفر باقی ہے، کچھ نہیں کھایا پیا. اور وہاں جا کے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا. سارا دن کچھ نہیں کھاتے تھے. زمزم کے چند گھونٹ پی لیتے تھے اور الگ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. 6 سال کے بچے کو نہ ماں ملے نہ باپ ملے، اس کی کیا زندگی ہوگی. ہو کون والضحى والليل اذا سجى. مجھے قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، مجھے قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی، جس کے چہرے کی قسمیں اٹھائے، جس کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، جس کے بول کی قسم اٹھائے. وقیلہ یا رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون. جس کے وجود کی قسم اٹھائے. لعمرک، مجھے تیری جان کی قسم
جس کے شہر کی قسمیں اٹھائے، جس کو حبیب اللہ کا ٹائٹل دے، رحمت للعالمین کا خطاب دے، شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور مزمل اور مدثر اور طٰہٰ اور یاسین اور محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم، ابو القاسم اور طٰہٰ اور یاسین، اتنے خوبصورت نام جس کو دے رہا ہو، اس کے لیے تو سونے کے گھر ہوتے اور براق کی سواریاں ہوتی، ماں باپ سر پہ سایہ کیے ہوئے ہوتے، 6 سال کی عمر میں اٹھایا ہے، بوڑھا 102 سال کا دادا، 102 سال کی عمر، جب انہوں نے دیکھا اپنے پوتے کے آنسو تو ان کا سینہ غم سے پھٹ گیا۔ انہوں نے 24 گھنٹے کے لیے آپ کو ساتھ ساتھ رکھا، لیکن آپ کا کھانا پینا چھوٹ گیا تھا، سوائے زمزم کے پانی کے کئی دن کچھ نہیں کھاتا۔ دادے کا آسرا ملا ہے تو 2 سال بعد اللہ نے کہا تو بھی واپس آ جا، تینوں بھی نہیں ران دے، 2 سال بعد اس کو بھی اٹھا لیا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا مجھے یاد ہے میں 8 سال کی عمر میں اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ روتا ہوا جا رہا تھا۔ ابو طالب نے سنبھالا، لیکن ابو طالب غریب تھے، روٹی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ آتا ہے آپ بکریاں چرا کے شام کو آ رہے تھے، ننگے پاؤں تھے، ننگے سر تھے، جوتا بھی نہیں تھا پہننے کو۔ مجھے مکے میں ننگے پاؤں چل کے دکھاؤ، تمہارے آبلے نہ پڑ جائیں تو۔ اور تمہارا نبی 8 سال کی عمر میں ننگے پاؤں اس کے صحراؤں میں سارا دن بکریاں چراتا تھا کہ چند سکے ملیں گے جس سے میری روٹی چلی، کہ چچا غریب ہے۔ ویسے وہ سب کچھ قربان کر دیا ابو طالب نے، پر تھا ہی کچھ نہیں، شرافت تھی، رزق نہیں تھا، تو سارا دن آپ بکریاں چراتے تھے، اور شام کو 8 سال کے بچے کھیلتے تھے اور تمہارا نبی بکریوں کے پیچھے ہوتا تھا کہ کچھ سکے ملیں گے جس سے میرے چچا کا بھی اور میرا بھی گزارا ہوگا۔ جب آخری حج کا سفر شروع ہوا ہے، آپ زندگی کے آخری ایام میں ہیں، 63 سال عمر ہو چکی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ماں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا۔ اس واقعے کو 57 سال گزر چکے ہیں، 57 سال۔ اور جب آپ کا قافلہ حج کا نکلا ہے مدینہ سے، تو آپ نے رخ وہ لیا جس میں ابوا راستے میں پڑتا ہے، اور پھر آپ نے کوئی 70-80 ہزار کا یہ قافلہ بن چکا تھا، مکہ جاتے جاتے 1 لاکھ ہو گیا، عرفات جاتے جاتے 1.25 لاکھ ہو گیا، 70-80 ہزار کا قافلہ ہے۔ اس کو ابوا ایک وادی ہے جہاں ایک بستی ہے، جب سب سے پہلے ہم وہاں اس وادی میں گئے، وہاں کوئی رہبر نہ ملا، ایک پیٹرول پمپ پہ اللہ نے ایک رہبر ملا دیا، تو قافلے اس وادی میں ٹھہرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے وہ قافلہ وادی میں نہیں ٹھہرایا، اپنی ماں کی قبر کے گرد وہ قافلہ ٹھہرایا ہے، حج کا قافلہ۔ اور وہاں ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، وہاں 7 آدمی نہیں سوکھے رہ سکتے، 70,000 کو وہاں اتارا، کہا ایتھے خیمے لا چھڑو، کھبے سجے جدے راہ ملدے نے لے جاؤ، جتو راہ لبدے نے رہ لو۔ وہاں سارے الٹے سیدھے ٹیڑے میڑے خیمے لگے، اور تمہارے نبی نے اپنا خیمہ ماں کی قبر کے قریب لگایا۔ پھر وہاں سے نکلے اور ماں کی قبر پر یوں گھٹنے اٹھائے اور دونوں ہاتھ رکھے اور یوں سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا، اور کئی گھنٹے سرہانے بیٹھ کے ایسے روئے جیسے اس وقت روئے تھے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا جب تم پر صدمے آئیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہارے اپنے غم ہلکے ہو جائیں گے، تمہارے غم چھوٹے تمہیں نظر آئیں گے۔ میرے غم سنو گے تو تمہیں اپنے غم چھوٹے نظر آئیں گے، میری تکلیفیں سنو گے تو تمہیں اپنی تکلیفیں چھوٹی نظر آئیں گی۔ میرے بھائیو، یہ مٹ جانے کا جہان ہے، یہ دوڑ لگانے کا نہیں ہے۔ یہاں کماؤ، دوڑو نہیں، کمانے سے نہیں روکا، دوڑنے سے روکا ہے کہ دوڑنے کا انجام کچھ نہیں سوائے ہلاکت کے، سوائے بے چینی کے، سوائے اضطراب کے۔ یہ کھنڈر دنیا ہے، اور راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے۔ جو سارے افغانستان پر اور بر صغیر پر 20 برس راج کرنے والی کی قبر کو دیکھ کر ایک شاعر اپنے آنسو نہیں روک سکا، وغیرہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے
رات میں کیا ہوتا ہوگا۔ دوڑو نہیں، بڑے تاجروں نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، وہ روٹی کے لیے نہیں کما رہے، وہ دوڑ کے لیے کما رہے ہیں۔ یہ دوڑ نہ دوڑو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، محنت کرتا ہوں۔ یہ دوڑ ہلاکت ہے پہ سودی نظام میں جکڑے ہوئے اور بینکوں میں پھنسے ہوئے اور بینکوں کے قرضوں سے کام چلاتے ہوئے اور ادھار پہ کام چلاتے ہوئے بھاگ مجھے کوئی تو اس کا اینڈ بتا دو، کوئی تو بتا دو کہ وہ سگنل ہمارا آخری ہے، اتنے جاتے اسی کھلو جاؤنا ہے، ورنہ میں بتا رہا ہوں موت تمہارا آخری سگنل ہے۔ اس سے پہلے رکو، کچھ اپنی آخرت کو سوچو، کچھ مرنے کے بعد کی زندگی کو سوچو، کچھ موت کے بعد کے لیے سامان اکٹھا کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے الدنیا دار من لا دار علی، جس نے دنیا کو گھر بنایا اس کا کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لہا، جس نے دنیا کو سرمایہ سمجھا اس کا کوئی سرمایہ نہیں، ولہا یجمع من لا عقل لا، اور اس کے لیے وہی جمع کرتا ہے جو عقل سے خالی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں جو وقت آیا ایک حسیب کی ماں پر، میرے اوپر بھی آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، سب کی ماؤں پہ آئے گا، سب کے باپ، سب کی بیویاں، سب مرد، سب عورت اس گھاٹی سے گزریں گے۔ ہاں جو اللہ کو راضی کر گیا وہ کامیاب ہے۔ پھر موت کوئی مصیبت نہیں ہے، موت بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا بادشاہ، 3 بر اعظم کا قسم اٹھا کہ میں جو کہوں گا تم مانگو گے اللہ سے۔ وہ کہنے کے پہلے دعا بتاؤ، کہ نہیں پہلے قسم اٹھاؤ کہ میں جو دعا کہوں گا تم مانگو گے۔ تو ان سے قسم اٹھوائی، پھر کہنے کہ دعا کرو اللہ مجھے اٹھا لے، میں دنیا سے تنگ ہوں، اللہ مجھے اٹھا لے، اللہ مجھے موت دے دے۔ 3 بر اعظم پہ حکومت کرنے والا، کسی کا قرضہ نہیں دینا، کسی کو تنخواہ نہیں دینی، کوئی پیمنٹ اس کی رکی ہوئی کوئی نہیں، 3 بر اعظم پر اس کا حکم چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہا دعا کرو اللہ مجھے موت دے دے۔ کہا نہیں میں یہ دعا نہیں کروں گا، تو ہمارے لیے رحمت ہے، اس لیے تو میں نے قسم اٹھوائی تھی، دعا کر اللہ مجھے موت دے، میں اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں، میں دنیا نہیں چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو ایک بچہ سامنے آ گیا، کہ یہ بیٹا ہے میرا، مجھے بڑا پیارا ہے، اس کے لیے دعا کر، یہ اور میں کٹھے جائیں۔ تو انہیں بیٹے کے لیے بھی دعا کر دی۔ جس دن دعا کی اس کے 7ویں دن باپ بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا تھا، ان کو زہر دیا گیا۔ بنو امیہ عوام خوش، بنو امیہ تنگ، ان کے عدل سے بنو امیہ پریشان، اور باقی سارے رعایا خوشحال۔ 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، لوگ زکوٰۃ لے کے نکلتے تھے، اعلان کا کوئی ہے زکوٰۃ کا لینے والا، لے لو، کوئی آدمی نہیں ملتا تھا زکوٰۃ کا لینے والا۔ بیت المال میں جمع ہو جاتی تھی، جب کوئی حقدار ملے دے دی جائے۔ اپنے گھر کا حال یہ بنایا تھا، 3 بر اعظم کی حکومت کر کے اپنے گھر کا حال یہ تھا کہ عید کے موقع پر بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو، ابا سے کہو ہمیں کپڑے لے کر دو۔ ابا گھر آئے تو ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک، یہ سیاسی افق پر کائنات کی وہ عورت ہے کہ ایسی عورت دنیاوی منصب کے لحاظ سے ایک بھی نہیں پیدا ہوئی، آج تک نہیں پیدا ہوئی، آج تک۔ یہ وہ عورت ہے فاطمہ بنت عبد الملک، جس کا دادا بادشاہ مروان، جس کا باپ بادشاہ عبد الملک، جس کا بھائی بادشاہ ولید، پھر دوسرا بھائی بادشاہ سلیمان، پھر تیسرا خامد بادشاہ عمر، پھر اس کے بعد اگلا بھائی بادشاہ یزید، اس کے بعد اگلا بھائی بادشاہ ہشام، 4 بھائی بادشاہ، دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، خامد بادشاہ۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے ملکہ تھی، 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، اور عبد الملک کی سب سے محبوب اور لاڈلی بیٹی تھی، اس کو ہیرے اور جواہرات میں تولتا تھا۔ جب عمر کو خلافت ملی تو فاطمہ سے کہا فاطمہ ایک سن لے، اب میں تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، اگر حق لینا ہے تو الگ ہو جا، طلاق لے لے، اور اگر حق نہیں لینا اور جنت میں ساتھ رہنا ہے تو پھر میرے اوپر ایک بوجھ آیا ہے، میں تیرے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا، مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کرنا، اپنے حقوق معاف کر، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو اپنے حقوق معاف کر۔ فاطمہ نے کہا میں نے سکھ تیرے ساتھ کاٹا ہے، میں دکھ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں تیرے سکھ کی بھی ساتھی، تیرے دکھ بھی ساتھی، میرا کوئی مطالبہ نہیں، میرا تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں، کسی شے کا مطالبہ نہیں۔ پھر
اس خاتون نے وہ حق ادا کر کے دکھایا. ہائے 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 ہائے. پھر کہا اچھا اپنا سارا زیور میرے حوالے کر. سب کچھ بیت المال میں داخل کروا دیا. اب بیگم نے کہا امیر المومنین بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور خزانہ بھرا پڑا ہے, زکات لینے والا کوئی نہیں ہے. تو دونوں میاں بیوی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ جو تنخواہ ملتی ہے اس میں سے کپڑے نہیں لے سکتے, اور کپڑے لیں تو روٹی نہیں چلتی ہے. اور تو اب کیا کریں؟ اب یہ سوچ بچار ہو رہی میاں بیوی. تو بیوی کہتی ہے مجھے ایک سوچ آئی ہے, آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں, میں اس سے کپڑے سی لیتی ہوں, اور اگلے مہینے کا خرچہ گھر کا چولہے کا میں گھر بیٹھے مزدوری کر لوں گی, اس سے میں گھر کی روٹی چلا لوں گی. کہنے گا ہاں یہ تجویز ٹھیک. اب یہ باہر آئے اور اپنے خزانچی کو بلایا, مزاحم بیت المال کا وکیل, کہ بھائی اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو. وہ آگے کہتا ہے آپ مجھے لکھ کے دے دو کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. آپ 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی لکھ کے دے دو, میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں. تو عمر کے تالا لگ گیا ہونٹوں کو, چپ کر کے اندر آئے اور کہا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں تمہیں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا. جب عید کا موقع سارے سردار ملنے آئے, بنو امیہ نے جیسی حکومت کی ہے ایسی دنیا میں کسی نے نہیں کی, جیسے بھی تھے. تو بڑے نواب اور شاہ سوار اور سردار ملنے آ رہے ہیں, اور بچے آئے انہی کپڑوں میں. تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رونے لگے. پھر کہنے لگے میرے بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کر نہ دیے. تو اس پر ان کے بیٹے تھے عبد الملک, جو باپ سے بھی 2 قدم آگے تھے. وہ کہنے لگے ابا آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی, اپنے گھر پہ چھری چلا لی, خیانت نہیں کی, ہم خوش ہیں, ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. یہ اس طرح حکومت کی ہے. جب موت نے پکڑا تو انہوں نے اسی کو بلایا جس سے کہا تھا موت کی دعا کرو, اسی کو بلایا. کہا راجا میں نے 3 بادشاہوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا, عبد الملک چچا بھی اور سسر بھی, پھر ولید چچا زاد بھائی, سلیمان چچا زاد بھائی, اب یہ چوتھے یہ جا رہے ہیں. کہا تینوں کے قبر میں اتارنے کے بعد جب میں نے ان کے کفن کھولے تو ان کے چہرے قبلے سے مڑ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے. عبد الملک خوبصورت لال سرخ رنگ, سلیمان بنو امیہ کا پورے عرب کا سب سے خوبصورت نوجوان تھا, جوانی میں مر گیا, 39 سال کی عمر میں مر گیا. اور ولید سانولا تھا. تو تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹ گئے تھے اور رنگ کالے تھے. ان کا کیا جرم تھا؟ اللہ کی قسم میرے اور ان کے درمیان 1300 سال میں قسم کھا رہا ہوں, یہ زنا نہیں کرتے تھے, یہ شراب نہیں پیتے تھے, یہ نماز نہیں چھوڑتے تھے, یہ روزہ نہیں چھوڑتے تھے, یہ کوئی سود کا کام نہیں کرتے تھے, یہ جوا نہیں کھیلتے تھے, یہ گانا نہیں سنتے تھے, یہ عورتیں نہیں نچواتے تھے, یہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. یہ صرف ایک جرم کرتے تھے, انہوں نے ظلم کیا, ظلم. انہوں نے تخت کے پیچھے لوگوں کے تختے نکال دیے اور لوگوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کا خون سستا کر دیا. سلیمان کو محمد بن قاسم ہی کافی ہو گیا ہوگا, محمد بن قاسم کے قتل کا حکم دینے والا. محمد بن قاسم ہمارا محسن, میرے ضلع ملتان میں اس کے قدم پڑے ہیں. اس کے شہداء کی قبریں آج بھی قاسم بیلا میں کچھ عرصہ پہلے تک تھی, ہوں مٹ مٹا گئی حسین, زمانہ ہے جو ہی ہو جا. تو محمد بن قاسم کو لٹکا دیا 22 سال کی عمر میں, جو سولی پہ چڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا اضاعونی وای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ وسداد صغرین. واہ واہ بادشاہ ہو, تم نے کیسے نوجوان کو ضائع کر دیا جو مشکل وقت میں تمہارے کام آتا تھا اور مسلمانوں کی سلطنت کی حدود کی حفاظت کیا کرتا تھا. سلیمان کی میت جب قبر کے قریب لائی گئی اور اس کو قبر میں اتارنے لگے تو اس کی میت ہلنے لگی. تو اس کے بچوں نے کہا ہمارا باپ زندہ ہے تو جلدی چھپاؤ اسے. ظلم انسان کو لے ڈوبتا ہے, ظلم انسان کو لے ڈوبتا ہے. 3 دن آپ نے خطبے میں دہرایا, لوگوں ایک دوسرے کے جان مال عزت کی حفاظت کرنا یہ تمہارے اوپر حرام ہے. کسی کی عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا, کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالنا, کسی کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالنا. تو تینوں خلفاء چہرے بدل گئے, رنگ کالے, چہرے بیت اللہ سے ہٹ گئے. کہا راجا میں جا رہا ہوں, دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے.
جب ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کو ان کی میت کو قبر کے قریب لایا گیا اور اتارنے کے لیے چارپائی قریب کی گئی تو ایک ہوا کا جھونکا آیا اور ایک پرچہ ہوا میں لہراتا ہوا آ کر حضرت عمر کے سینے پر گر گیا. جب وہ اٹھایا گیا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار. اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے. تحریر مادہ تکڑا ہوتا نا، بندہ پھر نہیں سکتا. اللہ تو یہ نہیں پھرتا کہ یہ اللہ کی طرف سے معاہدہ ہے کہ میں نے عمر کو آزاد کر دیا. پھر ان کو قبر میں اتارا تو راجا ان کی قبر میں اترے، انہوں نے قبر کی گرہ کھولی اور کفن کی گرہ کھولی. کہ دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ انہ فلقۃ عمر، مجھے لگا جیسے 14ویں کی رات کا چاند اتر کے قبر میں اتر آیا ہو. اتنی بڑی سلطنت کے بعد وہ اتنا بڑا اعزاز لے کے مرا ہے. تو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے کاروبار، چند ارب چند کروڑ تو چھوٹا چھوٹا کام ہے دنیا کے مقابلے میں. یہ کر کے بھی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہو. بھائیو دوڑ نہ لگاؤ، یہ آخری انجام ہے. دوڑ نہ لگاؤ، حلال پہ آؤ، حرام سے بچو، سود سے بچو، بینکوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم و ستم سے بچو اور اپنی چادر کے اندر آ جاؤ، قناعت پہ آ جاؤ، قناعت پہ آ جاؤ. ہوس کی کوئی حد نہیں. حلال میں بھی ہوس نہ دکھاؤ. ایک حلال کا معنی، ایک اس میں بھی ہوس سے بچنا، ایک حلال کا معنی، ایک اس میں بھی دوڑ سے بچنا. درمیانی چال چلو تاکہ موت آئے تو آپ خوشی خوشی اللہ کو ملنے کے لیے تیار ہو. موت آئے تو موت میری اور آپ کی سب سے بڑی ترجیح بن چکی ہو اور دنیا کو ہم آخرت کے لیے زاد راہ بنا لیں، اپنی آخرت کا سرمایہ بنائیں. ابو بکر کا مال اللہ کے نبی کے لیے قبول ہوا، اللہ کے دین کے لیے قبول ہوا اور آپ نے فرمایا میں نے سب کے حق ادا کر دیے، میں ابو بکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اس کا اللہ ہی حق ادا کرے گا. تو میرے بھائیوں، موت تو ویسی عبرت ہوتی ہے پر ایسی موت تو بڑی ہی عبرت ہوتی ہے، بڑی ہی عبرت ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی بخشش کرے، نیک خاتون، نمازی. یہ بات پچھلے حج میں ہم اکٹھے تھے اور اخلاق اور نوکروں کا خیال اور سخاوت یہ ساری اعلیٰ صفات تھی. مال نے اس کو متکبر نہیں بنایا تھا، اس کے اخلاق. میں اکثر باہر ہوتا ہوں، سفر پہ ہوتا ہوں، میری بیوی مجھے نہیں پتا کہ آج موت چار دن پہلے میری بیوی مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے فیصل آباد میں کوئی عورت فون کر کے حال نہیں پوچھتی سوائے میاں ادریس کی اہلیہ کی، تو وہ مجھے فون کرتی ہے میرا حال پوچھتی. صرف پورے فیصل آباد میں ایک عورت ہے جو مجھے فون کرتی میرا حال پوچھتی کہ بھائی جان ہے نہیں، آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں. یہ اخلاق ہیں. نہ کرتی تو کیا تھا، یہ اخلاق ہیں. یہ اخلاق جس کو مل جائیں. اب حسیب کی ماں کا یہ سرمایہ اس کو کام آئے گا کہ میرے نبی نے کہا ہائے تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں. تم اپنے اخلاق اچھے کر لو تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں. تہجد پڑھو، جنت کا وعدہ ہے، ضمانت کوئی نہیں. نماز پڑھو، جنت کا وعدہ ہے، ضمانت کوئی نہیں. روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، جنت کے وعدے ہیں، ضمانت کوئی نہیں. کہ تم اپنے اخلاق اچھے کرو کہ میں ضامن ہوں، ضامن، گارنٹر کہ تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. مواعظ اسلامیہ کے سینٹر بیرون تبلیغی مرکز ابدالی روڈ ملتان 24 گھنٹے رابطے کے لیے 0301 74 60 371 پر رابطہ کریں. یہ دنیا لڑنے کی جگہ نہیں، بغض چھپا کے نہ چلو. یہ بتاؤ موت آئی کیا لڑائیاں رہ گئیں، کیا جھگڑے رہ گئے، اس میں نو اے آکھے، اس میں نو اے آکھے، میں لیکا چھک دیتا ہے، میں منہ نہیں ویکھنا، میری منجی نو ہاتھ نہ لاوے. اس قسم کی فضولیات باتیں ہمارے ماحول میں چلتی ہیں. جھک جاؤ، مٹ جاؤ، پس جاؤ، تمہارا نبی گارنٹر ہے، آ جاؤ، جنت الفردوس کے گھر کی چابی یہ لو. تو مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اور اللہ سے کیا چاہیے؟ تو اپنی دولت کو اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بناؤ، اپنی غربت کو اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بناؤ، اپنی زندگی کو اپنی آخرت کے لیے سرمایہ بناؤ. یہ دنیا کمانے کی جگہ تو ہے، دوڑنے کی جگہ نہیں ہے، بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. تو اس لیے گزارش ہے بھائیو، ہم سب اللہ کے دربار میں توبہ کریں، جانے والی کے لیے دعا کریں، خود توبہ کریں. یہ جھٹکے بڑے خوفناک ہیں. کوئی بوڑھا مر جائے، جوان مر جائے، یہ جھٹکا ہی ہوتا ہے. چلتا وجود مٹی ہو جائے، کوئی معمولی بات. بولتا وجود مٹی ہو جائے اور اپنے ہاتھوں سے جا کر ہم قبر میں اتار دیں، اپنے ہاتھوں سے جا کر. اوئے ہوئے ہوئے، آخر وقت تک میرا نبی صدمے ہی سہتا رہا
61 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا دیا. 61 سال کی عمر. ابراہیم بن محمد جو حضرت ماریا کے پیٹ سے ہوئے. آپ نے اتنی خوشی منائی کہ بیٹے کی خوشخبری دینے والے کو اونٹنی انعام میں عطا فرمائی اور ان کے لیے عوالی میں ایک پرفضا جگہ میں مکان طے کیا. وہاں دودھ پلانے والی کا انتظام کیا. وہاں اس بچے کو کھلی فضا میں رکھا. مدینے میں نہیں رکھا, عوالی میں رکھا جو مدینے کے مضافات میں جگہ تھی, وہاں رکھا. روز آپ جاتے تھے بچے کو دیکھنے, ملنے, پیار کرتے, یہاں تک کہ حضرت ابراہیم 18 مہینے کے ہو گئے اور ہمارے نبی 62.5 سال کے قریب ہو گئے. پڑھو آیا کہ یا رسول اللہ ابراہیم کی حالت بڑی خراب ہے. کوئی پہلے خبر نہیں کہ ابراہیم بیمار ہیں, ان کو تکلیف ہے. اچانک یا رسول اللہ ابراہیم فی سکرات الموت. اللہ کے نبی جو نکلے ہیں مسجد سے تو کوئی دیکھو یہ باپ ہے, باپ ہے, صرف رسول نہیں ہے باپ بھی ہے. کوئی باپ کی شفقت دیکھنا چاہے تو اب دیکھو یہ محمد الرسول اللہ, یہ ابراہیم بن محمد جا رہا ہے. آپ اتنا تیز نکلے ہیں کہ پیچھے صحابہ کو دوڑنا پڑا ہے اور ان کی چادریں گر گر جا رہی تھی کندھوں سے. آپ اتنی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے چونکہ 3 میل کا فاصلہ تھا. ہوا کی تیزی کی طرف گئے ہیں اور دل تھک تھک تھک. بڑھاپے کی اولاد تو ویسے ہی دل پکڑ لیتی اور آپ کے تو سارے بیٹے آپ کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے. 3 بیٹے پہلے انتقال کر چکے ہیں تو دل اولاد کے بارے میں حساس ہو چکا ہے. تو چوتھے کا پتہ چلا کہ سیاقت الموت ہے تو اب تیزی سے نکلے ہیں. اور جیسے بچوں کو بھی انتظار تھا کہ باپ کی گود میں ہی جان دینی ہے, جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ماں کی گود میں تڑپ رہے تھے تو آپ نے اپنی گود میں لیا. تو ابراہیم نے ایسے باپ کو دیکھا اور بس ایسے آنکھیں بند کر دی اور ساتھ لے کر نبی کے پیمانے چھل کے کہا ابراہیم تو نے بڑا غم دیا ہے, تو نے بڑا غم دیا. اگر یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو آج میں لوگوں کو اپنا غم دکھاتا. میری آنکھ پہ میرا قابو نہیں, میرا دل زخمی ہے, لیکن میری زبان پر اللہ کے شکر کے سوا اور کچھ نہیں. پھر جب قبرستان میں پہنچے تو آپ نے حضرت زینب آپ کی بیٹی کو ان کی قبر میں خود اتارا, اپنی بیٹی کے لیے خود اترے. لیکن جب ابراہیم کو اتارنے کا وقت آیا تو ہمت جواب دے گئے. تو آپ نے کہا, لوگوں سے کہا, آپ نے کہا ابراہیم کو قبر میں اتارو. خود قبر کے سرانے بیٹھ کے اندر نہیں اتر سکے صدمے کی وجہ سے. جب ان کو رکھا گیا لحد میں تو پھر آپ نے وہی جملہ دہرایا, ابراہیم دل زخمی ہے اور آنکھ اشک بار ہے اور زبان پر شکر کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ یقین نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں تو میں لوگوں کو اپنا غم دکھاتا. اور تو میرے بھائیوں یہ مٹ جانے کا جہان ہے. کماؤ دوڑو نہیں, کماؤ دوڑو نہیں, کماؤ دوڑو نہیں. جو اللہ رزق دے زیادہ آ گیا خرچ کرو, غریبوں پر, ناداروں پر. صرف زکوٰۃ نہ دو, زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرو. اب تم بہت زیادہ پیسے آ گئے, اپنے آپ کو فارغ کرو اپنی آخرت کے لیے. یہ بھی کام, وہ بھی کام, یہ بھی کام, وہ بھی کام, تمہارے جسم سے نکلے گا نا. تو یا ادھار دینا بند کر دو یا گالیاں دینا بند کر دو. میں نے بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا, کوئی ادھار پیمنٹ نہیں ملی تو تیری ماں تیری بہن, یا ادھار دینا بند کر دو. اور اگر ادھار پر ہی سارا کاروبار کرنا ہے تو پھر حوصلہ پیدا کرو, پھر کسی کی ماں بیٹی کی عزت نہ اچھالو. چند کروڑ, چند ارب, کیا ساری کائنات کسی کی ماں بیٹی کی قیمت نہیں بن سکتی. میں مجرم ہوں تو میری ماں کا تو کوئی قصور نہیں. میں نے رقم دینے میں میری نیت میں کھوٹ آیا ہے, میری بیٹی کا تو کوئی قصور نہیں, میری بیوی کا تو کوئی قصور نہیں, میری ماں جس نے مجھے جانا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں. میری ماں کی عزت تار تار نہ کرو کہ یہ تمہارا جرم اس سے بڑا بن جائے گا. مطالبہ کرو, جیسے بھی کرنے کا طریقہ ہے. زبان پہ گالی, یا ادھار دینا بند کر دو یا گالی دینا بند کر دو. نقد پہ کام کرو, نقد خریدو, نقد بیچو. تمہارے کاروبار چھوٹے ہو جائیں گے لیکن تم سکھی ہو جاؤ گے. چین کی نیند سوو گے, چین کی اٹھو گے. اگر تم نے ادھار دینا بھی ہے, ادھار لینا بھی ہے, نہ تمہیں دن میں چین ہے, تمہیں رات میں چین ہے. نہ تمہیں صبح آرام ہے, نہ تمہیں رات کو آرام ہے. نہ تم بچوں کے ہو, نہ اولاد کے ہو, نہ اپنی ذات کے ہو. تو ادھار لینا دینا منع کوئی نہیں, منع کوئی نہیں, حرام کوئی نہیں. پر جو طریقہ چل چکا ہے, ہوس, اپنے پاس 1 کروڑ ہے, 50 کروڑ کا کاروبار کرنا چاہتا, اپنے پاس 10 لاکھ ہے, 1 کروڑ کا کام کرنے کی ہوس ہے. نہیں, تم 1 لاکھ کا ہی کام کرو, تم 1 کروڑ کا ہی کام کرو, تم 10 کروڑ کا کام کرو. تم اپنے ساتھ قرض کا بوجھ اپنے اوپر نہ لاؤ, ادھار کا بوجھ اپنے اوپر مت لاؤ. کوئی ایک رقم ڈوب گئی تو سارا سفینہ ڈوب جاتا ہے. فلاں میں تو تاجر نہیں ہوں,
میری کوئی میں فیصل آباد میں میرا ایک ٹیڈی پیسے کا کاروبار کوئی نہیں. میری زمینوں سے اللہ مجھے اتنا دے دیتا ہے کہ مجھے کسی کاروبار کی ضرورت کوئی نہیں. مجھے وراثت میں اتنا کچھ مل گیا ہے, مجھے کاروبار کی ضرورت کوئی نہیں. لیکن میں کاروباریوں سے سنتا رہتا ہوں, او ڈوب گیا, او بہ گیا, او بہ گیا, ادھے نال 100 اور بہ گئے. یہ سارا ادھار اور ہوس اور نیت کا کھوٹ ہے. تو میرے بھائیوں, کبھی ایسے موقعوں پر ملنا ہوتا ہے. میں درخواست تو کرتا ہوں, احباب جمع ہے میر, حال دل کہہ لے, پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. سنو نہ سنو میں تو سنا دوں, مانو نہ مانو میں تو صدا لگا دوں. آگے تمہارا دل ہے, مان لو تمہارا ہی نفع ہے. نہیں مانو گے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارو گے. اس دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفا کے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے, ہوئے نام مر بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا. کہاں چلے گئے دعوے دار اور دنیا کے اقتدار کے مالک اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے والے, خبروں کا نشان بھی کوئی نہیں. تو اپنی کمائیوں کو جنت کا ذریعہ بناؤ. اپنی ابو بکر والی تجارت کرو, عثمان والی تجارت کرو, عبد الرحمن بن عوف والی تجارت کرو, جو آپ سواری بن کر آپ کو جنت تک پہنچائے. زیادہ رزق آ گیا ہے, بڑھاؤ نہیں, غریبوں کو دو, بیواؤں کو دو. دنیا بڑی فقیر ہو چکی ہے. جہاں سودی نظام ہوتا ہے وہاں فقر ضرور ہوتا ہے, وہاں غربت ضرور ہوتی. آبادی کے بڑھنے سے کبھی بھوک نہیں آتی, ہمیشہ سودی نظام کی وجہ سے بھوک آتی ہے. جوا اور سٹا اور سود جس کاروبار میں, جس ملک میں, جس دیش میں ہوگا, اس ملک کی اکثریت بھوکی ہو جائے گی. اور پیسہ چند ہاتھوں میں سمٹ جائے گا. چند آدمی ساری مارکیٹ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے, وہ ظالم بن جائیں گے, وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے. اگر سود نہیں ہوگا, سٹا نہیں ہوگا, جوا نہیں ہوگا, تو ہر آدمی کھل کے کام کر سکے گا اور اس کا عام ہوگا اور فراوانی ہوگی. کوئی غریب بھوکا نہیں سوئے گا. یہ سود کا ظالم نظام ہے جو ساری دنیا میں بے رحمی اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے, اور یہ ختم ہو رہا ہے. اور یہ بجھتی شمع ہے اور اس نے بجھنے ہے. اور میں کئی سال سے کہہ رہا تھا کہ نظام ٹوٹے گا, یہ ٹوٹے گا, یہ ٹوٹے گا. اور میں ساتھ کہتا تھا اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا. ہماری حکومتیں تو خود غلام ہیں, ہماری حکومتیں خود انہیں کی نوکر ہیں. یہ بیچارے حکمران کیا ہے, یہ تو ہم سے بڑے نوکر, ہم سے بڑے فقیر, ہم سے بڑے غلام. انہیں اللہ توڑے گا, اس نظام کو اللہ توڑے گا, اس نظام کو اللہ توڑے گا. یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے. یہ سود سے بھر گئی تھی, زنا سے بھر گئی تھی, شراب سے بھر گئی تھی, گھنگرو کی چھنکار سے بھر گئی تھی, بے حیائی, آوارگی اور یعنی فحاشی, ظلم و ستم سے بھر گئی تھی. لہذا یہ میرے رب کا جھاڑو حرکت میں آنا ہی تھا, آنا ہی تھا, آنا ہی تھا. اور وہ آ چکا ہے, اور وہ حرکت میں آ چکا ہے, اور وہ حرکت میں آ چکا ہے. اب اس دھرتی کو صاف ہونا ہے, اسے ہونا ہے, اسے ہونا ہے. اسے کوئی نہیں بچائے گا, کوئی نہیں بچائے گا. وہی بچے گا جو اللہ رسول کے در کا غلام ہوگا. باقیوں کو اللہ خس و خاشاک کی طرح بہا دے گا. جیسے طوفانی موجوں پر تنکوں کی کوئی منزل نہیں رہ جاتی اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں, ایسے ہی اس ظالم اور اس گندی اور بے حیا اور آوارہ زندگی کی کوئی بنیاد نہ رہے گی. اور یہ اللہ کے امر کے سامنے بے بس ہو کر اکھڑے گی. اسے اکھاڑنے والا اللہ ہے. اس سے پہلے کہ میرے اللہ کا نظام حرکت میں آئے, بھائیوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں. جو اللہ کے حق میں کمی ہے اس سے بھی توبہ میں, جو کمی بیشی ہے اس سے بھی توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. وہ راضی ہو گیا تو یہ جہان بھی ہمارا ہے, وہ جہان بھی ہمارا ہے. سارے بھائی اس کی نیت کرو اور تبلیغ میں جاؤ. یہ کوئی جماعت نہیں, یہ کوئی فرقہ نہیں, یہ کوئی تحریک نہیں, یہ ان صفات کو سیکھنے کی محنت ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ایمان بنانا ہے, جاؤ تبلیغ میں. عمل کو بنانا ہے, جاؤ تبلیغ میں. یقین کو بنانا ہے, پھرو اللہ کی راہوں میں اپنی جان مال کو لے کر. اور نہیں تو صرف 3 دن, صرف 3 دن. یہاں بڑے مالدار لوگ بھی بیٹھے ہیں, درمیانے درجے کے بھی ہیں, غریب لوگ بھی بیٹھے ہیں, ملازم پیشہ بھی بیٹھے ہیں. میں سب سے چھوٹا سا مطالبہ کرتا ہوں, صرف 3 دن آپ اللہ کے راستے میں جانا شروع کر دو اور جاؤ. ہر مہینے پابندی کے ساتھ آپ کی ساری ترجیحات تبدیل ہو جائیں گی. صحبت سے فائدہ ہوتا ہے, صحبت سے مزاج بدلتا ہے. ایک خانقاہی دور تھا, وہ لگ چکا ہے. آئے شاخ
گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے وہ لوگ کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر زندگیاں پلٹتی تھیں اور دلوں کی دنیا میں کوئی روشنی آیا کرتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام ہر دور کے لحاظ سے اللہ امت کا علاج کرتا ہے۔ جب لوگوں میں بے طلبی پیدا ہوئی تو اللہ نے یہ دعوت کے کام کو زندہ کیا کہ 3 دن ایک ماحول میں جا کر آپ کی زندگی کا سارا نظام گھوم جائے گا۔ میں ابھی جون میں انگلستان میں تھا، ایک نوجوان پاکستانی 3 دن کے لیے نکلا اور بیٹھ کے رو رہا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں سولت سکندر، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا جی میں نے توبہ کی ہے، تم دعا کرو اللہ مجھے پکا کرے۔ میرے 18 شراب خانے ہیں، 18 شراب خانے، ایک شراب خانے کی کمائی امان دی نہیں تھے، 18 خالص حرام کمائی کا میں نے آج توبہ کی ہے، آپ دعا کرو اللہ مجھے پکا کر دے۔ میں اس سے رو رہا ہوں کہ کہیں میری توبہ ٹوٹ نہ جائے۔ یہ 3 اس سے پہلے بھی پتا تھا شراب حرام ہے، وہ اس کو مسلمان مانے جانا تھا، لیکن آنکھوں پہ پٹی اور پردہ تھا۔ وہ اللہ کی راہوں میں نکلا، وہ پردہ اٹھا۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں یہ کچھ وقت لگاؤ، اس سے آپ کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اپنی موت کی تیاری کرو۔ کیسے چلی گئی حسیب کی ماں میاں ادریس کی اہلیہ، کیسے چلی گئی پتہ بھی نہیں چلا، ایسے ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو وہ تو نیک عورت تھی، ہم گواہ ہیں، نیک عورت تھی۔ اچانک موت تھی تو بھی اگر ٹکٹ ہاتھ سے چوبے تو میں جاگدا پہ ہوئے ٹی ٹی آ کے پوچھنا تو بوجھے جو کٹ کے دکھا دینا، اے لو جی ٹکٹ بوجھے چھوے صحیح۔ تو جیب میں زیادہ راہ ہو تو چاہے اچانک موت آئے تو چاہے بیماری سے آئے، کام ہو گیا تو اللہ جو راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا تو کام ہی بن گیا۔ تو سارے بھائیوں اس موت کی تیاری میں اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی غلامی میں لانے کی نیت کرو، ٹھیک ہے نا؟ کرتے ہو نا بھائی؟ توبہ کی نیت بھی کرتے ہو نا؟ یہ مستورات بھی مرد بھی۔ اب آپ سارے ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھو، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو اور جو اس کا اجر اس کی نیت کرو۔ حسیب کی ماں کی پھر انشاءاللہ دعا کراتے ہیں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اغفر لها وارحمها وتجاوز عنها وأبدلها دارا خيرا من دارها ومالا خيرا من مالها وأهلا خيرا من أهلها ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بينها وبين خطاياها كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها إنك على كل شيء قدير وإنك أنت الغفور الرحيم وإنك أنت الحليم الغفور وإنك لأنت الحليم الرشيد وإنك لأنت الغفور الرحيم. واغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. اے رب کریم اللہ، ہم تیری ذات پر ایمان لائے، تیرے نبیوں کی رسالت پر ایمان لائے، تیری کتابوں پر ایمان لائے، تیرے فرشتوں پر ایمان لائے، تیری جنت اور جہنم اور آخرت پر ایمان لائے۔ یا اللہ ہم تیری تقدیر پر بھی ایمان لائے، تیری تقدیر حق ہے اور تیرا فیصلہ حق ہے، تیرا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ میرے مالک ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی حق ہے، ہماری سمجھ میں آ جائے تو بھی حق ہے، تیرے فیصلے کے سامنے ہمارا سر جھکا ہوا ہے۔ تو نے جس حال میں اپنی بندی کو اٹھایا میرے مولا، انسانی تمنائیں تو کچھ اور تھیں، چاہتیں کچھ اور تھیں۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ بچے کے ماتھے پر صحرا دیکھے اور اپنے گھر میں اپنے بچے کی دلہن کو لائے، اپنے گھر کو آباد کرے۔ یہ ہر ماں کی آخری تمنا ہوتی ہے، ہر باپ کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ تو نے انہی تمناؤں میں اس کو اٹھا لیا۔ اے میرے مولا تو حق ہے، تو سچ ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہم یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہم ناقص العقل ہیں، تو کامل ہے۔ ہم تیرے اس فیصلے کو یا اللہ بخوشی قبول کرتے ہیں، بخوشی قبول کرتے ہیں۔ ہم تیری رضا، تیری تقدیر پر راضی، تیری تقدیر پر راضی، تیرے فیصلے پر راضی۔ اگرچہ دل زخمی ہے اور آنکھوں پہ قابو نہیں ہے تو یا اللہ وہ ہماری بے بسی ہے، لیکن اے رب کریم اللہ ہم تیرے فیصلے تیری تقدیر پر ایمان لائے۔ یا اللہ اتنا مجمع دوبارہ اکٹھا ہو کر یا اللہ درخواست پیش کر رہا ہے کہ اب تیری بندی تیرے دربار میں حاضر ہو چکی ہے۔ یا اللہ خطائیں بھی تھیں، نیکیاں بھی تھیں، میرے مولا تو اپنے کرم کو، اپنے فضل کے طفیل اس کی خطائیں معاف کر دے اور اس کی نیکیاں قبول فرما لے اور اسے جنت الفردوس ٹھکانہ دے دے۔ ہر عورت کی زبان پر ہے کہ اچھے اخلاق والی تھی، اچھے اخلاق والی تھی، ہماری زبان پر ہے اچھے اخلاق والی تھی۔
تیرے نبی کا فرمان ہے جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، روزہ رکھے، خامند کی اطاعت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے تو جنت کے 8 در کھل جاتے ہیں۔ اے مولا ہم گواہ ہیں کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والی تھی، وہ روزہ رکھنے والی تھی، حج عمرے کرنے والی تھی، اس کا خامند گواہ ہے کہ یا اللہ وہ اپنے خامند کی خدمت گزار بھی تھی، وفادار بھی تھی، اور یا اللہ عزت کی حفاظت کرنے والی بھی تھی۔ اب وہ تیرے دربار میں پہنچ چکی ہے تو اس کے لیے 8 دروازے کھول دے، تو اپنے نبی کے وعدے کو سچا فرما دے، اور جب اس کی روح تیرے دربار میں پیش ہو تو اس کے لیے جنت کے 8 در کھول دیے جائیں۔ اور جو اللہ سب کی زبان پر ہے کہ اس کے اخلاق بڑے اچھے تھے، تیرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے میں ضمانت دیتا ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ تو اے رب کریم اللہ ان لوگوں کی گواہی کو قبول فرما اور اسے جنت الفردوس میں اپنے نبی کی ضمانت کو سچا فرما اور اسے جنت الفردوس میں گھر عطا فرما۔ اے مولا کریم اگر تو یا اللہ حساب کرنے پر آ جائے پھر تو نبیوں کے سوا کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اے کریم مولا تو حساب سے حفاظت فرما، حساب سے حفاظت فرما، بے حساب جنت کا فیصلہ فرما، بے حساب جنت کا فیصلہ فرما۔ ان کی زندگی میں جتنی خطائیں ہوئیں دریائے رحمت سے معاف فرما، اور جتنی نیکیاں ہوئیں کوئی ذرہ خیر تجھے پسند آیا ہو اسے قبول فرما، اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور انہیں یا اللہ تو اپنے محبوب کی محبوب بیویوں کے ساتھ ان کا حشر فرما دے، اپنے محبوب کی محبوب بیٹیوں کے ساتھ ان کا حشر فرما دے۔ اے کریم مولا اے مہربان اللہ 40 آدمی تیرے نبی کا فرمان ہے کسی کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تیری بخشش ہو جاتی ہے۔ یا اللہ کل بھی ہزاروں تھے آج بھی ہزاروں ہیں، تو اپنے فضل و احسان سے ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ ان کے حق میں قبول فرما لے۔ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ان کو پہنچانے کے لیے، جو ہم نے پڑھا ہے ان تک پہنچا دے، جو دعائیں ہو رہی ان تک پہنچا دے، ان کے اپنے اعمال ان کے لیے قبر کی روشنی بنا دے، پل صراط کے لیے آسان بنا دے، حشر کا سایہ بنا دے، اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کا پڑوس عطا فرما دے۔ اے کریم مولا اے مہربان مولا کوئی زبان کا بول غلط نکلا ہو ان کا وہ بھی معاف فرما دے، کوئی عمل میں سستی ہوئی ہو وہ بھی معاف فرما دے، کسی کے حق میں کمی کی ہو وہ بھی معاف فرما دے۔ اے کریم مالک اے مہربان اللہ اے اللہ ان کے ذریعے سے جو صدقات جاریہ جاری ہوئے تھے ان کا اجر ان کو پہنچانا شروع کر دے اور ان کو پہنچتا رہے۔ ان کے بچے کو یا اللہ توفیق دے کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ان کے بھائیوں کو توفیق دے کہ ان کے بھائی اپنی بہن کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، یا اللہ ان کے خامند کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ جن تمناؤں کا وہ دل میں لیے ہوئے تیرے پاس چلی گئی اس تمنا کو پورا فرما، اور یا اللہ اس کے بیٹے کی شادی کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، دونوں بھائیوں دونوں خاندانوں کے آپس میں جڑ جانے کا ذریعہ بنا، اور محبت کے زیادہ ہونے کا ذریعہ بنا، الفت کے بڑھ جانے کا ذریعہ بنا، خیر و برکت کہیں میں ان تک پہنچا۔ اے مولا کریم اے مہربان اللہ اے کریم اللہ ہم میں سے یا اللہ جس کا جس وقت میں دنیا سے جانے کا فیصلہ ہو تو ہمیں ایمان پہ موت نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ جو ہم میں سے آگے چلے گئے میرے مولا ان کے درجے بلند فرما، کوئی قبر کے پکڑ میں ہے تو آزاد کر دے، کوئی جہنم کے پکڑ میں ہے تو آزاد کر دے، اور جنت الفردوس ٹھکانہ بنا دے۔ اور رب کریم اللہ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ہمیں ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ ارے مولا کریم جن گناہوں کی وجہ سے تو امت سے روٹ گیا ہے اور امت کا سفینہ ڈوب گیا ہے، اور اغیار کے قبضے میں امت ہے اور ظالموں کے فرعونوں کے قبضے میں امت ہے، کوئی ہماری عزت سے کھیلتا ہے، کوئی ہمارے خون سے کھیلتا ہے، کوئی ہمارے ملکوں سے کھیلتا ہے، کوئی ہمارے مال سے کھیلتا ہے، اور ہم بچوں کا کھلونا بنے ہوئے ہیں جو اٹھایا جاتا ہے، پھینکا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے۔ اے مولا جن گناہوں کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے، اور امت کو عزت عطا فرما، جان مال کی حفاظت عطا فرما، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا۔ آخر میں پھر یا اللہ حسیب کی ماں کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میاں ادریس کی اہلیہ کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہماری دعا ان کے حق میں قبول فرما، ان کی کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ ان کے بیٹے کا گھر آباد فرما، ان کے بیٹے کا گھر آباد فرما۔ یا اللہ اچھی نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں بھائیوں میں جوڑ پیدا فرما، ان کے والد کی عمر صحت میں برکت عطا فرما، سارے خاندان میں یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں ان کو مزید نیکی کی توفیق عطا فرما، مزید نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم جتنے مالدار ہیں ان کو سخی بنا دے، جتنے غریب ہیں ان کو خوددار بنا دے، جتنے حکمران ہیں ان کو رحم دل بنا دے، جتنے قاضی ہیں ان کو عادل بنا دے، جتنے نوجوان ہیں میرے مولا انہیں یا اللہ تقدس سکھا دے، جتنی عورتیں ان کو حیا سکھا دے۔ اے کریم مولا عبادات میں بھی ہم سے کوتاہیاں ہیں وہ بھی معاف فرما، معاملات میں بھی ہیں وہ بھی معاف فرما،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.